وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی ان کی خواہش یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ یہ آیت جو اس سے پہلے ہم آیات پڑھی ہم نے سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی، ان سے مختلف ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ آل عمران اور سورہ بقرہ اس میں یہ بات تھی، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ یہاں اللہ اور رسولوں میں تفریق کی بات آ گئی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لائے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں یا بعض احکام مانتے ہیں اور بعض احکام نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکالیں۔ اب سمجھیے اس بات کو، ایک طرف اسلام ہے، اس کے اصول ہیں، اور دوسری طرف کفر ہے، اور اس کا اپنا طریقہ ہے، اسلام کا اپنا طریقہ ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، اور اس کا آپس میں ہے ٹکراؤ، کلیش آف سویلائزیشن، اور یہ فرکشن اور اس سے تصادم اور اس سے جنگ اور جدال یہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری اس کے نتیجے میں معاشرے کا امن غارت ہو گیا ہے۔ اب کچھ امن پسند لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا پیچ اپ کرتے ہیں۔ پیچ اپ کیسے ہوگا؟ کچھ چیزیں اسلام کی لے لو، کچھ چیزیں کفر کی لے لو، دونوں مل کے وہ ملغوبہ بنا لو، جیسے اکبر نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو آگے ہم پڑھ لیں گے سورہ یونس وغیرہ میں آئے گا کہ وہ آ کے حضور سے کہتے تھے کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیلی گوارا کر لیں، اس کو یہ قرآن بڑا ریجڈ ہے۔ اب یہ کام کرنے کے لیے ظاہر ایک درمیانہ رستہ بنائیں گے، نہ کفر کا پورا اختیار کرو پیکج لو، نہ اسلام کا پیکج لو، دونوں کے ملغوبے سے ایک نیا رستہ بنا لو۔ اب یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک رسول درمیان میں ہے، یعنی اس کام کی رکاوٹ سنت ہے، لہذا اب اللہ اور رسول کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اللہ کی مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے۔ سمجھ آئی؟ یہ انکار سنت کے بغیر یہ والا مرحلہ نہیں سر ہو سکتا، تو تب جا کے ہماری اور مغرب کی کلیش ختم ہو جائے گی، اور اس سب کے ساتھ کو ایگزسٹنس ممکن ہوگی۔ کیوں؟ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا اور اسلام کی ریاست نہیں ہوتی۔ اسلام تو بس تزکیے کے لیے دنیا میں اترا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور ویسے جہاد ریاست کے اعلان کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ بھی وہی گاندھی صاحب ہی فرماتے ہیں، ریاست کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، جہاد جو ہے وہ ریاست کے اعلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسجدیں، یہ تو مسجد کے جو انتظامات یہ ریاست کو، ویسے ریاست کا مذہب کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا ملغوبہ تبھی بن سکتا ہے جب بیچ سے رسول کو نکال دیں یا کسی نہ کسی بہانے سے اس کی تخفیف کر دیں۔ تو اب دوبارہ پڑھ لیجئے، یہ اصلاً اگرچہ کہ اوپر جو بھی چھلڑی چڑھی ہوئی ہو، اندر خانے یہ بھی وہی چیز ہے، یہ اللہ رسول دونوں کا پھر انکار ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ کو ایگزسٹنس والا کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ باطل اور حق دونوں مشترکہ طور پر زندہ رہیں، وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، لیکن یہ اد تھے جا کے، یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی ڈھال کھڑی ہے، کلے میں محفوظ ہیں، یہاں آپ کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔